بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روافض کی جانب سے اکثر باغ فدق کے مسئلہ کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی جاتی ہے۔ جیسے یہ پچھلے دنوں میں ایک وکیل عورت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جملے کہے کہ انصاف کا جنازہ تو اس دن نکل گیا تھا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ ناانصافی اور انصاف کی جہاں تک بات ہے، میں یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میڈم انصاف نہیں ملتا، تو میں کہتی ہوں وہ قیامت تک ملے گا بھی نہیں۔ وجہ ہے اس کی، بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا۔ پھر اس کے دفاع کے اندر ایک علامہ صاحب وہ میدان کے اندر آئے اور انہوں نے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو سامنے رکھ کر اہل سنت والجماعت پر یہ الزام عائد کیا کہ یہ بات تو اہل سنت والجماعت کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وفات تک ناراض رہیں۔ تو اس پر انہوں نے دو حدیث کے ٹکڑے جمع کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا فرمایا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر گئیں اور میراث کا مطالبہ کیا اور انہوں نے میراث نہیں دی، تو وہ جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کلام نہیں کروں گی، پھر وفات تک ان سے کلام نہیں کی۔ وہ روایت جو صفحہ نمبر 455 پر ہے، اس میں ارشاد ہوا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اس حدیث کو پلس کیجئے بخاری شریف کی اسی جلد کے صفحہ نمبر 675 پر موجود حدیث کے اس فقرے سے، فلم تکلمہ حتی توفیت، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے اس دنیا سے وصال اور اس دنیا سے رخصت اور وصال پانے تک جب تک زندہ رہیں آپ نے شیخین سے بات نہیں کی، آپ نے حضرت ابو بکر سے حضرت عمر سے بات نہیں کی۔ ناراضگی کی اتنی انتہا تھی کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یعنی ایک یہ حدیث کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اسی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ نے تا دم حیات دونوں شخصیات سے بات نہیں کی۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر ان علامہ صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وفات تک ناراض رہیں۔ تو گویا کہ ان کی ناراضگی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہیں۔ یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔ تو اس پر انہوں نے بے شمار اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے حوالے دیے، تو ان کے کلپ کے اوپر بھی بات لکھی ہوئی تھی کہ کتابوں کے انبار۔ تو میرا یہ دل چاہا کہ میں زیادہ تو نہیں، صرف آپ کی خدمت میں 10 حوالے پیش کر دوں، اور ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ تعالی مزید حوالے بھی پیش کر دیں گے، لیکن میں اپنے انداز سے کروں گا۔ بعض میرے جوابات جو ہوں گے وہ تحقیقی ہوں گے، اور بعض جوابات میرے روایتی ہوں گے جنہیں جمال گوٹا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کے بارے میں ترمذی کے اندر روایت ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1609۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئیں، دونوں کے پاس گئیں، اور دونوں سے جا کر میراث کا سوال کیا، اور دونوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انی لا اورثو، کہ بے شک میں وارث نہیں بناتا۔ تو اس پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت، کہ میں تم دونوں سے کبھی کلام نہیں کروں گی، فماتت پس اس پر ان کا انتقال ہوا، ولا تکلمہما اور انہوں نے ان سے کلام نہیں کیا۔ اب کس چیز کے بارے میں یہ کلام ناراضگی کا سبب تھا یا کسی اور چیز کے بارے میں؟ تو اسی کے آگے یہ لکھا ہے قال علی ابن عیسیٰ، علی ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مانا لا اکلمکما، لا اکلمکما یعنی میں تم سے کلام نہیں کروں گا، اس کا معنی یہ ہے کہ فی ھذا المیراث ابدا، یعنی جو میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اس کے بارے میں کبھی کلام نہیں کروں گی۔ کیوں؟ انتما صادقانی، اس لیے کہ تم دونوں کیا ہو؟ سچے ہو۔ اس کی تائید تو اس بات سے ہوتی ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب بنو نذیر کا مال وغیرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا تو ان میں آپس میں جھگڑا ہوا، تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو اس وقت آپ کے پاس صحابہ بھی موجود تھے، کہا جس کو ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم وارث نہیں بناتے بلکہ جو چیز چھوڑ کے جاتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے؟ تو اس پر صحابہ نے کہا تھا جی آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فیصلہ کیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ دوسری بات، اچھا اگر مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو میراث نہیں دی تھی، اب میری دوسری دلیل ہے، تو کیا میراث کے اندر صرف اولاد شامل ہوتی ہے یا ازواج بھی شامل ہوتی ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، چوتھے پارے میں، تو اگر فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو اس مال میں سے ازواج کو سمن ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے ازواج مطہرات کو وہ مال کا 8واں حصہ ملنا چاہیے تھا، اور ازواج کے اندر کون تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بھی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بھی تھی۔ تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو یا باقی ازواج کو میراث میں سے حصہ دیا؟ اگر دیا تو پھر آپ وہ حدیث نکال کر لے آئیں، یا انہوں نے مطالبہ کیا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو باقی ازواج کو نہ میراث میں سے حصہ دیا اور نہ انہوں نے مطالبہ کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسئلہ جانتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مال چھوڑ کر گئے ہیں وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور یہی معنی آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ معنی سمجھ گئیں۔ تو جیسے ازواج مطہرات نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، تو اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ میری دوسری دلیل تھی۔ اب میری تیسری دلیل سنیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دروازے پر آئیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مال نہیں دیا، تو پھر بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3113۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود چکی پیسا کرتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ سے ایک غلام لے لو، یہ غلام یہ مال ہوتا ہے۔ آپ گھر میں نہیں تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بات بتائی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ واپس گھر میں تشریف لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات بتلائی،
تو آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، اور گھر آ کر آپ نے ان کے بستر پر جہاں وہ آرام فرما رہے تھے وہاں بیٹھے اور کہا بیٹی میں تجھے اس سے بہتر نہ بتاؤں، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو مال نہیں دیا۔ تو کیا کہیں گے کہ الیاذ باللہ فاطمہ الزہرا اپنے والد کے دروازے پر گئیں اور وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ گئیں؟ یہاں کیا جواب دیں گے؟ یہ تھی میری تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل میری، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناج البلاغہ کے اندر جو آل تشیع کی یہ مشہور کتاب ہے، اس کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو حق کے خلاف چلے گا یا وہ گمراہی میں بٹک جائے گا تو میں اس سے جنگ کرنے میں کسی قسم کی کوئی سستی اور کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حق فیصلہ نہیں کیا تھا، حق کے خلاف چلے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ پانچویں دلیل میری، ناج البلاغہ میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے کہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ میراث کے جو حقدار ہیں ان حقداروں تک میراث کا حق پہنچائے۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بن گئے، امام بن گئے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حصہ تھا ان کے بیٹے حسنین کریمین تک کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا حصہ بھی بنتا تھا، اپنا حصہ بھی کیوں نہیں لیا؟ کوئی ایک حدیث نکال کر لے آئیں جس میں آتا ہو کہ انہوں نے اپنے خلافت کے زمانہ میں حسنین کریمین تک وہ جو میراث کا مال تھا وہ پہنچایا ہو۔ اگر نہیں پہنچایا تو خود ان کا اپنا خطبہ ہے کہ میراث حقداروں تک پہنچانا یہ امام کا حق ہے، تو انہوں نے اس حق کو کیوں ادا نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب وہ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ ساری کی ساری صدقہ ہوتی ہے۔ اگلی دلیل میری، کہتے ہیں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات تک ان سے کلام نہیں کی۔ کیوں کلام نہیں کیا؟ انہوں کا حق نہیں دیا، تو ظاہر بات اس کا دکھ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہوگا۔ میں آپ کی اور اپنی مثال لے لیتا ہوں، مجھ سے اور آپ سے کوئی بندہ ناراض ہو، یا میری بیوی سے کوئی بندہ ناراض ہو، یا میرے رشتہ داروں سے کوئی بندہ ناراض ہو، تو اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے میری بیوی یا میرا یا کسی کا انتقال ہو جائے، ہم اس بندے کو اپنے جنازے کے اندر بلانا گوارا نہیں کرتے۔ ہماری مخالف پارٹی کا ہو، ہم اس کو بلانا گوارا نہیں کرتے۔ تو اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے، اور جنازے کے لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے اور ناج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم سے کوئی بندہ ناراض ہو تو ہم اس کو جنازے کے اندر بلانا گوارا نہیں کرتے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امامت کے مصلی پر کھڑا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اگلی دلیل میری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات میں جھگڑا ہو گیا۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور وہ چادر کو گھسیٹ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے ساتھی کا کسی سے کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے عمر کے درمیان کچھ بات پیش آئی اور غلطی میری تھی، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی بھی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، تو میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تیری بخشش فرمائے، اللہ تیری بخشش فرمائے، اللہ تیری بخشش فرمائے۔ اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ندامت ہو گئی کہ واقعتاً انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا۔
تو وہ چل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. دیکھا تو ابو بکر گھر میں نہیں تھے, تو سمجھ گئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہوں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو دیکھتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈر گئے اور کہتے ہیں کھڑے ہو گئے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اور 2 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ غلطی میری ہے, یا رسول اللہ غلطی میری ہے. 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اسلام کی دعوت دی تم میں سے سب نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی. ابو بکر نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری مدد کی. کیا تم میری خاطر میرے ساتھی کو تکلیفوں سے محفوظ نہیں کر سکتے؟ کیا تم کو ان کو میرے بعد ایذا اور تکالیف دیتے رہو گے؟ فرمایا کہ اس کے بعد کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے تکلیف نہیں دی. اب اس حدیث میں غور کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی میری طرف سے ہوئی ہے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو تکلیف دینے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ کی غلطی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی صفائی میں کھڑے ہیں. اب جو بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا, تو وہ کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے. 9ویں دلیل میری, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ان کے جو علمدار تھے عبد الخیر, تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ کیا میں یہ نہ بتلاؤں کہ جنت میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے کون جائے گا؟ کہا جی بتلائیں. کہا انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے. اب سوال یہ ہے, اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تو آپ کو ناراض کرنے والا سب سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کیا تھا. 10ویں دلیل, آپ جب بیمار ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. مصلی پر آپ نے کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کسی کو مصلی کا وارث نہیں بنا سکتے تھے. تو کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو مصلی کا وارث بنا دیا کہ جو انصاف قائم نہیں کر سکتا؟ تو ان باتوں کے اب جوابات علامہ صاحب کی ذمہ ہیں.